सामने अपना ज़िंदीन और बेहतरीन दिलनशीन खिताब फरमे सन हज़रत अल्लामा मोहम्मद के फैदुल्ला साहब आफनैया मरकजी रहनुमा तहरीक तंज़ीम अहले सुन्नत पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھ لو سارے حضرات. ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك. रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. मैं रहमत का तेरी
بلکہ امیدوار آیا اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا اور یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا اور رہی دل کی دل نے یہ حسرتے کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا ایک مرتبہ بلند روشی پڑھ لو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم الف الف مرۃ سٹیج تشریف فرما میرے عزیز محترم حضرت العلامہ حضرت مولانا قاری محمد عمر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے علماء کرام قراء عظام انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اجزائے پروگرام جیدے مہمان خصوصی مناظر اسلام وکیل صحابہ حضرت العلامہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب توسوی دامت برکاتہ العالیہ میں باقاعدہ طور تے اس جلسے دے اندر حاضری نہیں دیونی لیکن میرے کو معلوم ہویا کہ مولانا محمد عمر صاحب دے والد ماجد جناب سائیں حضرت عبدالغفور صاحب مکول جڑے اس دار فانی سو کوچ کر گئے اور اللہ نے
انہاں دے صلب وچوں ساکو یہ جڑے ہیرے عطا فرمائیں مولانا محمد عثمان صاحب، مولانا محمد عمر صاحب، اگو اللہ نے ولا انہاں کو پھل پھل لائن حضرت مولانا قاری انیس الرحمن صاحب، نعمت الرحمن صاحب، یہ سارے اللہ دے انعامات یہ فیض ہیں اس مرحوم و مغفور عبد الغفور خان صاحب مقبل دے کہ جنہاں نے اس مقام تے آ کے یہ دین دا بوٹا لایا۔ میں کسی دی خوشامد کرنے دا قائل نہیں، لیکن جڑی حقیقت حال ہے ان دا اظہار بھی انتہائی ضروری ہے۔ جیڑی اللہ پاک نعمت دے گے ان دا افشاء تے ان دا اظہار بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اے لوگو جڑے ویلے تہارے مرن والے این دنیا تو ٹر ونجن انہاں کو یاد کیتا کرو تا خیر نال یاد کیتا کرو، بھلائی نال یاد کیتا کرو، انہاں دیاں چلائیاں بیان کیتیاں کرو، انہاں دے محاسن بیان کیتے کرو تاکہ لوگ عبرت حاصل کرن کہ جیویں اے اچھے لوگ دنیا تو جامن دے بعد بھی انہاں دیاں یاداں تازہ کرن واسطے اج علماء انہاں دا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، انہاں دا ذکر خیر سونے الفاظ دے اندر کر رہے ہیں، انہاں دے محاسن بیان کر رہے ہیں۔ کل کلا ساکو بھی اللہ ایسی اولاد لے وے کہ جیڑی اولاد دین دا کم کرے، قرآن دی خدمت کرے، اور پھر سارے ونجن دے بعد ایمیں ہی سارے تذکرے تے سارے ذکر تھی دے رہا ہوں۔ میریاں چند ملاقاتاں ہن انہاں بزرگاں دے نال، میں اس مقام تے ویلے آیا کہ جرلے اجن اس مسجد دے ایرے پودے پائے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہک کمرہ ہے، ہک نلکا ہے، چھوٹی جی 4 دیواری ہے، انہاں بزرگاں دی محنت کہ وہ انہاں بچیاں کو دین دی طرف گھننا ہے۔ آج لوگوں کو آکو نا یارو اپنے بچیاں کو دین پڑھاؤ، جواب مل دے بولی صاحب دین پڑھا کے بالا کو بکھا مارنے سے، یہ جواب مل دے سب۔ بول صاحب قرآن پڑھن نال کیڑی نوکری ملویں دیئے، زیادہ تو زیادہ مسجد کے امام کو 3-4 ہزار 5 ہزار حد 8 ہزار مل دے چاہ، تے سکول اگر چپڑاسی بھی لگ کھڑے تو 35 تو 40 ہزار گن دے۔ اسا کیوں مولوی بنوں، کیوں مسجد سٹوں؟ ہمیں ہے کہ نہیں؟ لوگ اس طرف رغبت نہیں کرے دے، لیکن بزرگاں نے
بغیر کہیں چیز دی پرواہ کیتے ہوئے اے میرے دائیں بائیں دو عالم دہتے بیٹھے ہوئے، اے انہاں دی بخشش دا ذریعہ ہے۔ بخشش دا کیا ہے بولو نا، ذریعہ ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن دے سینے کو جلیدہ نہیں ہے، جلیدہ نہیں ہے۔ بارہا کئی مقامات تے لٹھے، خدا دی قسم تجربات چاہے عمارتاں کو اگاں لگین بھائیں لگین، عمارت ساری جل گئی ہے، پر جڑے جالے جڑی الماری اللہ دا قرآن پیا ہا، نہ اون لکڑی کو اگ لگی ہے نہ اس قرآن کو اگ لگی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، ماشاءاللہ۔ تو خدا کیویں اون سینے کو جلے سی جے سینے دے اندر اون دا کلام کھڑا ہو سی۔ تو کوئی گل لسی وجہ یہ قرآن ہے نا، جیڑا قرآن یہ جتھا ایک کتاب ہے، کتاب دی صورت ہے، اندے نال اے اللہ دا کلام ہے۔ میرے توجہ کرو، یہ کیا ہے؟ اللہ دا کلام۔ کلام کے کو اہدن، کلام کے کو اہدن، ایک ہے علمی بحث، حکمتوں کو عقلی گل رساں۔ کلام او ہو دیئے جڑی کہہ دے سینے وچوں نکلے، کتوں نکلے؟ سینے وچوں۔ کیویں؟ اس سینے وچ اللہ نے پھیپھڑے رکھن، انہاں پھیپھڑیاں وچوں ساہ دیاں نالیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ ساہ دیاں نالیاں ہیں، جے نال تہاڈی ساری زندگی دی بقا ہے۔ خون نال بقا نہیں، بندہ مر ویندے خون کوئی باہروں نکل دے؟ الو نکل دے؟ نہیں نکلتا، لیکن ایو ساہ جرلے اے ہوا جرلے نکل دیے بندہ ختم۔ تو اے ساہ دیاں نالیاں انہاں وچوں جرلے اے ساہ نکل دے، اے اللہ دی قدرت نال گلے دی نالی دے نال ٹکران دے، جرلے گلے دی نالی دے نال ٹکران دے، اگو زبان حکم لفظاں دی صورت دے اندر یا حرفاں دی صورت دے اندر ان کو بنا کے بیان کرے دیے، یہ ان بندے دا کلام بنوے دے۔ گویا ثابت ہویا کلام کہوی بندے دی او ہے جڑی ان دے سینے دے وچوں نکلے، اندر کنے نکلے۔ میں بول رہی ہاں، اے میرا کلام ہے، مولانا بولن اے انہاں دا کلام ہے، قاری صاحب بولن اے انہاں دا کلام ہے، مولانا علی صاحب بولن او انہاں دا کلام ہے، تسا بولو او تہاڈا کلام ہے۔ نکلدا کتھوں ہے؟ سینے وچوں۔ کتھوں نکل دے؟ سینے وچوں۔ یہ ایک تہاڈا وجود ہے، میرا وجود ہے، مولوی دا وجود ہے، پیر دا وجود ہے، عالم و زاہد دا وجود ہے، ولی و غوث دا وجود ہے۔ ایک میرے اللہ دا بھی قدرت والا وجود ہے۔ اللہ دا ویسے تے خدا وجود کو لو پا کے، لیکن میرے اللہ دا ہی قدرت والا وجود ہے، جنہ ذکر خیر قرآن دے اندر ہے۔ قرآن دے خلقتہ بیدیا، یعنی اللہ دے دست قدرت ہے، اللہ دے دست قدرت ہیں۔ خدا دیا قدرت والیاں اکھی ہیں، خدا دے قدرت والا منہ بھی ہے، خدا دی قدرت والی زبان بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گویا توجہ میرے پاس ہے، گویا اللہ دا
یہ قدرت والا وجود ہے اور اے قرآن او ہے جڑا اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکتے کتوں نکتے اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نبی خدا دے قدرت والے وجود دے اندروں نہیں نکلے لوح و قلم عرش و کرسی اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نہیں نکلے اگر کائنات دے اتے اگر کوئی شے ہے جڑی اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلیے تو وہی اللہ دا کلام ہے وہ ایک قرآن ہے توجہ کرائے ہن میں دسنا ہے چاہنا آکھنا ہے چاہنا کہ جناب جیڑی شے کہیں دے اندر کولو نکلے اندروں کولو نکلے ان دے نال ان دی دلی دوستی ہوں دیئے باطنی دوستی ہوں دیئے یہ قرآن چونکہ اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے جائیں قرآن نال یاری لئیے گویا اللہ دے نال ان دی دلی یاری ہے ان دی باطنی یاری ہے ان دی اندرونی یاری ہے دیکھ دیو دنیا دے اتے اگر یار کنے کوئی غلطی بھول تھی ونجے دوست آدھے یار یاری چتے کو معاف کیتے یاری چتے کو معاف کیتے دوستی چتے کو معاف کیتے یارو اگر کتھائیں بھولیں چکیں کہے حافظ کول قاری کول غلطی بھی تھی ونجے تو سا لوگ پچھو پائے بدے ہوں دے ایویں نا لیکن ان دی دوستی کہندے نہ ہے دلی دوستی ہے دلی دوستی ہے اللہ نے نہیں پوچھنا اللہ نے یہ تساں آسان جلے نماز پڑھ دیں نا نیت کرے دے ہیں نیت ایک لفظ آدھے ہیں کہ پچھو ہی امام دے آدھے ہیں آدھے ہیں نا پچھو ہی امام دے یہ جملہ آہ کے یعنی امام دے اساں پچھو پائے وینے ہیں یار یہ مولوی سے تنخواہ تا 5000 ہے یہ گڈی کتھوں آئی ہے یہ چٹے کپڑے کتھوں آئے یہ گھڑی کتھوں آئی ہے یہ گھر کتھوں آئے اتھا نماز پڑھیے دروازے دے باہروں نکلے ہیں جن دے پچھو نماز پڑھیے گلے اون دین شکوے اون دین شکایتاں ناراض نہ تھی بھائی یہ علمیہ افسوس کا مقام ہے اور یارو جڑا دین دا امام ہے ان کو دنیا دا بھی امام سمجھو یہ معمولی لوگ نہیں ہیں خدا دی قسم ہے میں جی میں دسیندہ بیٹھا ہوں توالا کلاس 4 دا چپڑاسی 40,000 گنے توالا کلر 60 تو 70,000 گنے ان دے باوجود جون آندے سڑکاں دے جلوس ہوندن گچیچ سکیاں روٹیاں دے ہار ہوندن ہائے بھوکے مر گئے تنخواہ بدھاؤ ایمان نال نساؤ کہیں مولوی کہیں حافظ تواڈے سامنے احتجاج کیتے جو میری تنخواہ بدھاؤ ورنہ نماز نہ پڑھیں دا تنخواہ بدھاؤ ورنہ تواڈے بچوں کو قرآن نہ پڑھیں دا تنخواہ بدھاؤ ورنہ تواڈے جنازے نہ پڑھیں دا کہیں احتجاج کیتے بولو تو صحیح ہیں تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محترم سارے بزرگ عبد الغفور خان مقبل صاحب نے این مقام دے اتے آ کے دین دا اے بوٹا لائے اج اے پھل پھل کے ایک تناور درخت بن چکے آکو الحمدللہ اے سالے اکابر نے سالے اسلاف نے ساکو وراثت دے طور تے کہ اے قرآن ہدے وَأَوْرَثْنَا یار اے تو او بھائی
یہ تو تصویر تا بنے تکبیر میرے دوستوں میرے بزرگوں خالق کائنات نے اس قرآن دے اندر فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا من عبادنا اساں اپنی کتاب دے وارث پیدا کیتے ہیں اپنی بدیاں دے وچوں اور میرے دوستو میرے بزرگوں تہاڈے وچوں مالدار لوگاں نے دین دو توجہ چھوڑیے اللہ نے غریب لوگوں کو کھڑا کر دیتے درویش لوگوں کو کھڑا کر دیتے جب غریبوں میں بھی جگیاں بھلیا نے اس کم کو چھوڑ لیتے اللہ نے نبیوں کو کھڑا کر دیتے معذوروں کو کھڑا کر دیتے لونیاں لگنیاں کو کھڑا کر دیتے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک کم چلنا ہا چلتا پہ تے چلتا راسی کیونکہ میرے مالک نے اپنی کلام دے اندر فرمائے اللہ نے قرآن دے اندر فرمائے اور لوگوں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ جنہیں تولے اسلاف فرنا جنہیں تولے بزرگ فرنا انہاں دے طریقے دے ہوتے تو آپ کو چلنا لازم تے ضروری ہے میں مقام تے فرمایا اولئک الذین هدى الله فبهداهم مقتدی اے لوگوں جنہاں کو اللہ نے ہدایت دیتی ہے وہ ہدایت یافتہ لوگاں دے رستے دے ہوتے تو ہم کو چلنا لازم تے ضروری ہے یہ اللہ دا قرآن آدھا پہ اور الحمدللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں راجل قربانیوں اس صدہ ملک پاکستان پہلے ہندوستان ہوتا اور اس دے ہوتے 350 سال 400 سال مسلمانوں دی حکومت رہی ہے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی انگریز آئے انہوں نے ادھر ہوتے اپنا تسلط جمایا اور 1857 دی جنگ آزادی دے بعد ساڑھے کول کچھ نریا عسکری طاقتاں انگریز لے گئے مالی قوتاں انگریز لے گئے اور انہوں نے انگریزی نظام دا روڈ میں بھی تھا نافذ کیتا انگریزی علوم کو نافذ کیتا حتیٰ کہ انہوں نے ایک قانون بنایا کہ جناب نوکری کو مل سی جنہ انگریزی پڑھا ہو سی حافظ قرآن کو عالم کو کوئی نوکری نہ مل سی کوئی مراعات نہ مل سی ایک معاشرے نہ گریا ہویا طبقے دا بندہ شمار تھی سی گریا میں سی اوہرے سارے بزرگاں نے سارے اسلاف نے سارے اکابر نے سر جوڑ کے میٹنگ کی تھی کہ ہر مقام دے ہوتے اصل انہاں لوگاں دا مقابلہ کرے سو اے مدارس دینیا اے تبلیغی جماعتہ یہ مجاہدین دیا جماعتاں سارے علماء نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا کہ ہر محاذ دے ہر مقام دے ہوتے اصلے اور مقابلہ کرنے ہی نہ لا میرے دوستوں میرے بزرگوں کچھ لوگاں دی ڈیوٹی مدارس دے واسطے لائی گئی کچھ لوگاں دی ڈیوٹی تبلیغ واسطے لائی گئی اے مولانا علیہ صاحب نے جماعت بنائی
تو سب تبلیغ کرنی ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا کہ جناب دین ادارے قائم کرنے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی دی جامع مسجد دی اندر بیٹھے تھے, حدیث پڑھا رہے ہیں, حدیث دا سبق میں دے پائیں. چند سکھ گزرین, عورتاں کو اگوہاں کی ودن, عورتاں نے بیٹھے اللہ والا بیٹھے کتاب ہوئے پڑھا رہی ہے. انہوں نے پوچھا کون بندہ ہے؟ دسے نے مولانا اسماعیل. قوم دے کونن سیدن. انہوں بچیا نے ایک بچے دے تھرو پیغام بھیجیا, بچو شاہ صاحب کو آکھو اسا سید زادیاں ہیں, سکھاں دے قبضے دے اندر ایک دن برسا کو مال چروے دن, مال دے پچھو حقی دن, رات کو سالیاں عزتاں برباد کرے دن. تے تو سب بہ کے اتھا مسیطہ دے اندر پڑھے دے بیٹھے ہوئے مسلمانہ بچیاں دی عزت دے کوئی خیال نہیں ہے. اصل حضور دے خاندان دی آئے دن قیامت دے آقا دی خدمت گزارش کرے سو اور عجب پوری ہو. اللہ دی قسم حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اتھائی بخاری ٹھپ چھوڑی ہے, بخاری بند کی دی ہے. اسی جگہ تو تیاری جہاد دی کی دی ہے کہ تھائی پیرو رڑے تھی کہ پتھرہ تے چل دے ودل, کہ تھائی گھوڑیاں دیا ننگیاں کٹوں تے سوار تھے ودل, کہ تھائی بکتے پیاس ترے نہیں دی برداشت کرے دے ودل. جو میدان جہاد دے اندر اگر جتی نہ ہوئے تے سخت پتھرہ تے ٹرنا پوے, قدم آگی ہوئے, گھوڑے دی زین نہ ہوئے, خالی کٹتے بہنا پوے, وجود عادی ہوئے, بھکا پیاسا رہنا پوے, وجود عادی ہوئے. ہندوستان تو چلے ایہو تورا رسا پھیل کے پشاور تک تے بالا کوٹ دے اندر انگریزان جہاد کرے دے ہوئے شہید تھی گئے. اج بھی انہاں دے قبرہ میں جو جنت دی خوشبو آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا فاروق احمد صاحب عثمانی. ماشاءاللہ. کوئی گال سمجھ آندی بھی ہے میرے عزیز؟ ٹھیک ہے نا بھائی, ایمیں نہیں ہیں جو تسا سمجھی ودے وے کہ مولویاں نے ٹکر دی خاطر, پیٹ دی خاطر چوکاں تے ونجوں, ہوٹلاں تے ونجوں, ایو بحث ہے. وہ صحیح یہ مولویاں نے مسیطہ مدرسیاں روٹی دی خاطر بنائیں, ٹکر دی خاطر بنائیں, پیٹ دی خاطر بنائیں. یہ اللہ دا قرآن چاہ کے اہداں یہ اساں مدرسے مسجد روٹی واسطے نہیں, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے. میرے آقا جب مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دے اندر آئیں اور راجن پوریو میرے محبوب نے مدینہ دے اندر سب تو پہلے کوئی اپنا گھر نہیں بنوایا, کوئی ازواج مطہرات دے حجرات نہیں بنوائے, کوئی محل باڑیاں نہیں بنوائیاں, کوئی گھر اپنے نہیں بنوائے, بلکہ حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا نے مدینہ دی زمین پسند فرمائی ہے جتنا کچھ کھڈے ہن ٹوئے ہن, کچھ خدور دیاں جھتاں ہن, ایمیں مڈ کھڑے ہن تے خجور دے جی میں اے جھا ہے جی میں آیا ہم, ایمیں کھڈے خدرے ٹپکے اے چیزاں موجود ہیں, کوئی آبادی نہ آئی. ایمیں ہی وہ مسجد نبوی اج جتھا بڑی کھڑی ہے اللہ دی قسم اس مقام دے ہوتے ایمیں چند کھڈے ہن کھجور دیاں جھتاں ہن. میرے آقا نے وہ زمین پسند فرمائی. پوچھیا گیا ایک دی زمین ہے آقا سہل تے سہیل دو یتیم بچے بھی انہاں دی زمین ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو بلاؤ, بچے آ گئے. سید نے فرمایا میں تو زمین پسند کی تھی ہے, میں تھے مسجد بنانا چاہنا. آقا سارے ماں باپ قربان ہو. آقا نے فرمایا بچیو میں کو
پتہ ہے تو یتیم ہو، میں ان اشترائت بثمن، میں پیسے نال خرید کرے سا۔ آقا صاحب کو بھی پتہ ہے تو ہجرت کر کے آئے ہو، گھر چھوڑ آئے ہو، مال اسباب چھوڑ آئے ہو، تو کل پیسے کتوں آئے؟ جب ایک گل بچیاں کی تھی حضرت صدیق اکبر حضور دے غلام بے دام فوراً اٹھے فرماون لگے، او بچیو زمین دے مردی آبادگی دا اظہار تسا کرو، پیسے میں ابو بکر خرچ کرے سا تے مسجد میرے آقا دی برسی۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، صحابہ صف در صفائن اسا مزدوری کرے سی، مستری بنسو، سچی گلے۔ حضور علیہ السلام نے مزدوران دی فرشتے اندر اپنا نام لکھوایا اور صحابہ وطن جتنا سا لولو پتھر کے دے وندہ سے حضور علیہ السلام ترائے پتھر جا کے مسجد دی تعمیر حصہ گندے پایا۔ سمجھ آ رہی؟ وطئی مسجد دے اندر ایک چبوترا قائم فرمایا جیدہ نام مدرسۃ الصفا رکھا۔ کیا رکھا؟ مدرسۃ الصفا۔ اج بھی اللہ تو کو مسجد نبوی گھن ونجے وہ چبوترا اتھائی موجود ہے جتھاں ابو ہریرہ جیسے صحابہ، اللہ سعد و سعید جیسے درویش صحابہ چار نہیں تائیں حضرت ابو ہریرہ آدھر میں بکھا بیٹھا رہا، کھامن دی کچھ نہیں، پیون دی کچھ نہیں، لیکن وہ جگہ نم چھوڑیں دا، مدرسہ نم چھوڑیں دا۔ مکہ میں وجہ حضور تشریف گننا میں کوئی فرمان بیان کرن تے میں اندے کنے چک ونجا، بھکے تھین بیٹھے رہن، پیاسے بیٹھے رہن، نڈھال تھی گئن، چل نہیں سکتے۔ ایک موقع مسجد نبی دے دروازے تے آ کے لیٹ گئن، جناب ابو بکر صدیق ہیں مسئلہ دریافت کرن لگن، ارادہ اے ہا جو ہولے ہولے جو علینا نقاہت کمزوری ہے ابو بکر سمجھ ویسن، ایک روٹی شوٹی کھوے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق مسئلہ ڈسا کے لگے گئے، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین، جناب علی المرتضیٰ سارے آئے، انہاں مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ ڈسا کے لگے گئے۔ میرے آقا تشریف گھن آئے، ابو ہریرہ اگاں تھی کہ مسئلہ پوچھے، صحیح فرمایا ابو ہریرہ تیرا مسئلہ میں سمجھ گیا، ہاں تو میرے نال گھنن۔ اس مدرسے دے اندر بہ گئے، جی میں تساں نیک لوگ اچھے لوگ مدارس دی خدمت کریں دے وے، ایویں ایک بندہ کھیر دا پیالہ گھن کے آئے، صحیح کو پیش کی تھے۔ صحیح نے فرمایا ابا ہریرہ، جی یا رسول اللہ، میری آنکھیں کھلن، بس میں ہوں کھیر آ گئے، دودھ پینا۔ صحیح فرمایا ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک کھیر یہ جتنے 70 صحابہ بیٹھے نا انہاں ساریاں کو پلا۔ فرمایا میرا دل وط گئی چیچ، میں ایک پیالہ ہے یہ 70 بندہ کتھوں کیسے بچ دیے، لیکن میں دے دیا پیا ہم جو میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک کڑھ کے دے این پیالے دے اندر یہ لعاب کیا ہے جو کل ہے حضرت علی دیا اکھی تے لگ دے تے بیماری دور تھی وے دیئے، جو صدیق اکبر دی پیر دی کھری تے لگ دے تے ناگ دی زہر بولو نا ختم تھی وے دیئے، جے کھارے تے کوڑے کھو دے اندر لعاب مبارک مل دے تے کھو مٹھا تھی وے دے۔ ابو ہریرہ اہدن ایک صحابی نے پیتے، میں ڈہدہ رہ گیا، بے پیتے پیالہ کناریاں کرنے نہیں ہلیا، بس میرا دل مطمئن تھے گئے۔ 70 صحابہ پیتے، کھیر نہیں گھٹیا۔ صحیح فرمایا ابو ہریرہ پی، میں رج کے پیتے، صحیح فرمایا بیا پی، میں بھلا پیتے، صحیح فرمایا بیا پی، میں کیا رج گیا، فرمایا نہیں پی، میں 3 دفعہ پیتے، سیر ہو گیا، بت پیالہ حضور کو دیتے انہیں بھریا ہوئے، وقت صحیح نے نوش فرمائے۔ دنیا والیاں کو دسے کہ پہلے اولاد کو دیو، شاگرداں کو دیو، طالب علمہ کو دیو، تے آخر آپ پیو، لیکن اساں تردہ مال آپ کھا کے جلے ہڈیاں گڈیاں بچ دیں، اے تبرک ہے،
وہ تبرک بن میں دے۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو عیسی عبد الغفور صاحب تو سب بھول گئے بیٹھا ہے، میں اپنی گال تے اٹھا ہی بیٹھا، رحمت اللہ دنیا تو چلے گئے، نامہ قائم ہے۔ نامہ بولو نا، بچے بھی تے بچیاں بھی۔ اللہ میرے عزیز مولانا انیس الرحمان صاحب دسے دے پہنا لوگوں، دین جڑا ہے نا یہ جی میں مرداں دی طرفوں آئے ایویں عورتاں دی طرفوں بھی آئے۔ میرے آقا دی ایک خلوت دی زندگی ہے، ایک جلوت دی زندگی ہے۔ جلوت دی زندگی ہزاروں صحابہ پڑھن والے ہیں، تے خلوت دی زندگی کلی اما عائشہ صدیقہ پڑھن والے ہیں۔ ماشاء سبحان اج او سنت ادا کرن والیاں میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، میریاں بچیاں، میریاں ماما، وہ بھی اس ادارے دے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ ایمان والیاں، ایمان والیاں، مرد مرد ہی وے خدا نے ایسیاں عورتاں پیدا کیتیاں جنہاں دے ایمان دیاں مثالاں اللہ نے قرآن دے اندر رکھیاں۔ ایمان دیا مثالاں میں ختم کر رہے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دا قرآن پڑھو تے پتہ چل دے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ فرعون دی گھر والی ہے لیکن ایمان کیسا ہے؟ اللہ مثال دے دے ایمان ہوئے مائدہ بی بی دا عورت دا تو ایسا ہوئے۔ فرعون نے آکھے انا ربکم الاعلی، گھر والی انکار کرے دیئے۔ فرعون مشورہ کرے دے مشیروں دے نال وہ تے گھر دی بندی نہیں منے دی تے باہر کور منے سی۔ انہاں کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کو پیار ہوں دے زیورات دے نال زیور لہا گنو انہیں سمجھ آوے سی۔ زیور لہاتے نے ول پوچھے نے انہیں آکھے نہیں زیورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرعون دے مشیران آکھے ریشمی لباس لبھا گنو انہیں سمجھ آوے سی۔ لباس ریشمی اتروا کے تے ٹاٹ کا لباس پوا دیتے نے۔ ول پوچھے نے اللہ ولیہ دیئے کوئی فرق نہیں پونا پیا۔ ول آکھے نے میں جلدی جلدی بیان کر رہا انہاں کے محل کیوں کٹ کے تے سروینٹ کوارٹر دے اندر غریب میں گھر دے اندر ملاؤ مچھر پٹے سے گرمی لگ سی انہیں چیتا جھاتے آوے سی جلے بھیج لیتے نے غریب میں گھر دے اندر کچے مکانہ دے اندر سہیلیاں آ گئیاں اور ملن والیاں آ گئیاں آکھر لگیاں آسیاں کیا کیتی تو تے ساری شہزادی ہوئے دیکھتے سے کیا حال بڑھ گئے گھر تو کی کٹ چھوڑے نے آکھر لگی اور میریاں سہیلیاں عورت دی خواہش جو دیئے میرے زیورات چکے ہوئے میں تے خزانیاں دی مال کا ہمی عورت دی خواہش ہو دیئے میرے کپڑے اچھے ہوئے میں تے ریشموں کی بخواب دے زیور تے کپڑے پہ دیا می عورت دی خواہش ہو دیئے میرا گھر سب تو اچھا ہوئے میں پریزیڈنسی دی اندر رام دیا می عورت دی خواہش ہو دیئے میرا خامت بندہ بندہ ہوئے میرا خامت تے ملکان دا بادشاہ ہے لیکن سالیاں چیزوں چھوڑ کے میں اللہ کو مانگ دی بیٹھیاں کیا مانگ دیئے دیئے ابنی لی عندکا بیتن فی الجنہ۔ اللہ دنیا دا گھر نہیں چاہیے دا کیڑا گھر ہوئے جنت دا۔ تو اتھا جڑیاں بچیاں ہیں وہ بھی اس چیز دیا طلبگار ہیں۔ میں درخواست کرے ساں انہاں دے نال مدرسے والے نال مسجدہ والے نال تعلق بڑھایا کرو۔
ٹھیک ہے بس علماء کرام تشریف گنا ہو زمین آسمان میں مکان لا مقام زمین آسمان میں مکان لا مقام کوئی آپ سا ہے نہیں ہے ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم اعلان کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام زمین آسمان میں مکان لا مقام کوئی آپ سا نہیں ہے اس طرح کراہی حبیب الہی اس طرح کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساقیہ نے تیرے پاس کیا ہے کہاں ساقیہ نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ گے ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ گے ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہتے سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہتے سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے